پڑوسیوں کے حقوق۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر سورہ النساء میں ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور کسی کو بھی اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، کسی چیز کو بھی اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، اور جو قرابت دار ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ بھی احسان کرو۔ وَالْيَتَامَىٰ، اور یتیموں کے ساتھ احسان کرو۔ وَالْمَسَاكِينِ، اور محتاجوں کے ساتھ احسان کرو۔ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ، اور قرابت کے ہمسایوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، جو آپ کے قریب کے پڑوسی ہیں ان کے ساتھ بھی احسان کرو۔ وَجَارِ الْجُنُوبِ، اور جو دور کے پڑوسی ہیں ان کے ساتھ بھی احسان کرو۔ وَالصَّاحِبِ بِالْجُنُوبِ، اور جو ساتھ میں کام کرتے ہیں، ساتھ میں رہتے ہیں، ان کے ساتھ بھی احسان کرو۔ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور مسافر کے ساتھ بھی احسان کرو۔ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور اپنی باندیوں اور غلاموں کے ساتھ بھی احسان کرو۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 36 ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے جو سب سے پہلا حکم دیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو۔ اور دوسرا حکم کیا دیا ہے؟ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ، یعنی شرک نہ کرو، کسی قسم کا بھی شرک نہ کرو۔ شرک کی کافی اقسام ہیں۔ شرک فی الذات بھی ہے، شرک فی الصفات بھی ہے، شرک فی الوجود بھی ہے، اور بہت ساری اقسام ہیں شرک کی۔ ہر قسم کے شرک سے اللہ رب العالمین نے منع کر دیا۔ اس آیت مبارکہ میں منع کیا ہے کہ شرک نہیں کرنا کسی قسم کا بھی۔ شرک ہر بات جو ہے وہ شرک نہیں ہے، لیکن جو شرک کے اعتبار سے اس کی صفات پر اور اس کی شرائط پر کوئی عمل یا کوئی قول اگر شرک کی شرائط پر پورا اترے گا، کوئی قول یا کوئی عمل، تب اس کے اوپر شرک کا فتویٰ ہوگا۔ ہر بات پر شرک نہیں ہوتا، اور ہر بات بھی شرک نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہر بات شرک نہیں ہوتی، اور ہر کام یا ہر قول شرک نہیں ہوتا۔ شرک کی جو شرائط ہیں اگر اس قول کے اندر یا فعل کے اندر یا عمل کے اندر پائی جائیں اور واقعی پائی جائیں، اپنی من مانی سے نہ ان کو قرار دے دیا جائے جی میں کہتا ہوں، تیرے کہنے سے کیا ہوگا؟ اللہ اور اللہ کے رسول نے جو کہا ہے وہ ہمارے لیے حجت ہے۔ دین کے اندر حجت کس کی بات ہے؟ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، اور جو
دین کے اندر جو شریعت کے اندر حجت ہیں چیزیں وہی ہیں، اور ان پر ہی عمل کرنا ہم پر لازم اور فرض ہے، ضروری ہے۔ اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو گناہگار ہوں گے، اگر عمل کریں گے تو پھر اطاعت کرنے والوں میں اللہ تعالی ہمیں شامل فرمائے گا۔ اللہ کی قدرت ہے، ہر چیز کی ضد، ہر چیز کی کیا ہوتی ہے؟ ضد ہوتی ہے۔ اصول یہ ہے کہ کل شین یعرف باضدادہ، ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ ضد کا معنی کیا ہے؟ جیسے دن روشن ہوتا ہے اور رات میں اندھیرا ہوتا ہے، یہ دن کی ضد کیا ہے؟ رات ہے۔ اب دن ہے نا تو رات نہیں ہے، رات دن کی ضد ہے، جب رات ہوگی تو دن نہیں ہوگا۔ اسی طرح سیاہی اور سفیدی ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ ضد کا معنی ہے مخالفت، مخالف۔ کوئی بھی چیز ہو جب تک اس کی مد مقابل مخالفت نہ ہو تب تک اس کا پتہ نہیں چلتا کہ دن کیا ہے یا رات کیا ہے، سفیدی کیا ہے، سیاہی کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ حق کی ضد اللہ رب العالمین نے باطل بنایا ہے۔ اسی طرح شرک کی ضد کیا ہے؟ توحید، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا۔ شرک کی ضد کیا ہے؟ توحید۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے ہمیں توحید کا حکم دیا ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرانا، شریک نہیں بنانا، شریک نہیں سمجھنا، خیال میں بھی کسی کے ساتھ اللہ رب العالمین کی شرکت نہیں ماننی۔ اگر کوئی خیال کے اندر بھی اگر کوئی خیال میں بھی سوچتا ہو کہ بھی وہ ایسا ہے کہ جیسے رب ہے، نعوذ باللہ، تو سمجھ لیں پھر اس کا ایمان کا کباڑا ہو گیا، وہ ایماندار نہیں رہے گا۔ لاکھ ہزار دلائل دیتا رہے، کیونکہ جو اللہ اور اس کے رسول کے اٹل اصول ہیں اس کے خلاف دلائل لاکھ ہزاروں لاکھوں دلائل ہوتے رہیں تو وہ قابل قبول نہیں۔ جو اللہ رسول کے حکم کے مطابق اگر وہ توحید پر ہے تو اس پر کبھی بھی کوئی شرک کا فتویٰ نہیں لگا سکتا، اور جو فتویٰ غلط لگائے گا وہ خود گناہگار ہوگا، وہ شرک اس کی طرف لوٹ کر جائے گا۔ اس لیے یہ دھیان رکھیں، پہلے بھی میں عرض کرتا ہوں کہ آپ کو عوام کو چاہیے کہ جب کوئی بات سمجھ میں نہ آئے فوراً شرک یا کفر نہ کہا کریں، خاموش رہا کریں۔ آپ کو حکم ہے آپ خاموش رہیں، جس بات کا نہیں علم خاموش ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں خود ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر کسی چیز کے بارے میں، کسی حکم کے بارے میں، دین کے احکام کے بارے میں اگر تمہیں معلوم نہیں تو علم والوں سے پھر رجوع کر لو، ان سے پوچھ لو، ان سے پوچھو جا کر۔ تو علم والوں کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے تاکہ وہ آپ کو بھٹکنے سے، گمراہ ہونے سے، گناہگار ہونے سے آپ کو بچا لیں اور آپ کو سیدھی راہ بتا دیں۔ تو یہ شرک کے حوالے سے بہت لمبی تقریر ہے، بہرحال اللہ پاک ہم سب کو ہر قسم کے شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ حقوق العباد شروع ہو گئے۔ پہلے اللہ رب العالمین نے اپنا حق بیان فرمایا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، یعنی عبادت اللہ کے سوا اور کسی کی جائز نہیں ہے۔ جو کسی کی عبادت کرے گا، کسی بندے کی کرے گا، کسی چیز کی کرے گا، وہ مشرک ہو جائے گا، وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اور کسی لحاظ سے بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ
کسی بھی چیز کو شریک نہیں ٹھہرا سکتے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو حقوق العباد کا درس دے رہا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اپنے عبادت کے فوراً بعد اللہ رب العالمین نے والدین کا ذکر کیوں فرمایا؟ عبادت کے بعد، اپنی عبادت اور توحید کے بعد فوراً فرمایا کہ والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اب یہ احسان جو ہے یہ شریعت کے اندر اللہ رب العالمین کا ایک حکم ہے۔ اللہ رب العالمین کا کوئی بھی جو حکم ہوتا ہے، وہ کوئی بھی عمل جو ہوتا ہے اس کو واجب یا فرض کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ کا جب حکم آتا ہے تو اس عمل کو یا اس فعل کو یا اس قول کو واجب کرتا ہے یا فرض کرتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ والدین کے جو حقوق ہیں، والدین پر احسان کرنا جو ایمان والے ہیں، جو مومنین ہیں، ان پر فرض ہے۔ کیا ہے؟ مومنین پر والدین کے ساتھ اچھا سلوک، احسان کرنا کیا ہے؟ فرض ہے، اللہ کا حکم ہے۔ تو جو اللہ کا حکم ہوتا ہے، جو فرض ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ عبادت۔ کیا ہوتا ہے؟ عبادت۔ کس کی؟ اللہ کی۔ کس کی عبادت ہے؟ اللہ کی۔ والدین کے ساتھ نیک سلوک کریں گے اور اللہ کی یہ عبادت ہے۔ کیا ہے؟ یہ کون سی عبادت ہے؟ اب یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بعض لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں، دیکھیں جی اب یہ عبادت ہے، کیا؟ والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ کیوں عبادت ہے؟ اس لیے عبادت ہے کہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے، اس پر عمل کرنا فرض ہے، واجب ہے۔ فرض اور واجب کو ادا کریں گے تو یہ اللہ رب العالمین کی فرما برداری ہوگی اور اللہ کی عبادت ہوگی۔ عبادت کا معنی ہوتا ہے بندگی کرنا، فرما برداری کرنا، اس کے حکم پر عمل کرنا، حکم کی اتباع کرنا۔ تو اللہ رب العالمین کی یہ عبادت ہے، والدین پر احسان کرنا۔ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت ہے۔ والدین پر احسان کرنا کیا ہے؟ اللہ کی عبادت ہے۔ اس عبادت کو جو لوگ کرتے ہیں اللہ رب العالمین اس پر راضی ہوگا یا ناراض ہوگا؟ راضی ہوگا نا۔ اللہ اپنی رضا کے لیے کہتا ہے نا، اور بندوں کی اس میں بھلائی ہے، دونوں کی بھلائی ہے، والدین کی بھی اور اولاد کی بھی۔ دوسری بات، وَبِذِی الْقُرْبَى، اور جو قرابت دار ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ احسان کرو۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میری عمر لمبی ہو جائے تو وہ صلہ رحمی کرے۔ وہ کیا کرے؟ صلہ رحمی کرے۔ اپنے عزیز و اقارب، رشتہ دار، دوست احباب جو ہیں، اگر وہ آپ سے ناراض ہوتے ہیں تو آپ جا کر ان کے ساتھ خود صلح کر لیں، آپ کی عمر لمبی ہو جائے گی۔ جو چاہتا ہے میری بیماریاں ختم ہو جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ جو چاہتا ہے میرے رزق میں اضافہ ہو جائے، وہ صلہ رحمی کرے۔ جو چاہتا ہے میری مشکلیں آسان ہو جائیں، مجھے دعائیں ملیں، تو وہ رشتہ داروں سے، عزیز و اقارب سے، دوست احباب سے اگر کسی بات سے وہ ناراض ہیں تو جا کر معافی مانگ لے۔ کتنا آسان سودا ہے، کتنے فوائد ہیں۔ ان فوائد کو ہم جانتے نہیں ہیں۔ اگر جانتے ہیں تو خود عمل نہیں کرتے۔ کوشش کرتے ہیں عمل کرنے کی، میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی کوشش نہیں کرتے ہوں گے، ماشاءاللہ سب کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں۔ لیکن شیطان جو ہے وہ آگے سے بہت سارے ہیلے، بہانے اور دلیلیں دینے لگ جاتا ہے۔
ਉਹ ਛੱਡ ਪਰੇ ਯਾਰ, ਇਹ ਤੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ہیں قرآن 'ਚ ਆਇਆ سارا کچھ ٹھیک ہے جی، وہ جی اسی کر نہیں سکتے جی۔ بہت سارے معاملات ایسے لوگ لے کر آتے ہیں اور آگے سے وہ دلائل دے رہے ہوتے ہیں، اور وہ دلائل کس کی طرف سے ہوتے ہیں؟ شیطان کی طرف سے وسوسے ہو رہے ہوتے ہیں۔ وہ سارے وسوسے ان کے زبان کے اوپر جاری ہو رہے ہوتے ہیں، اور پھر آخر میں ہمارا بس نہیں چلتا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دعا دیتے ہیں کہ یا اللہ ان کو ہدایت عطا فرما۔ کیا کہتے ہیں؟ جب اور کچھ نہیں کر سکتے تو دعا تو دے سکتے ہیں نا، زبردستی تو کسی کو ہم پکڑ کر کسی منزل پر نہیں پہنچا سکتے نا کسی کو۔ تو یہ جتنے بھی معاملات ہیں حقوق العباد کے اندر، یہ اللہ کا جو حکم ہے یہ بھی عبادت ہے۔ تو میرے دوستو، آگے آیت مبارکہ کا اگلا حصہ والیتامیٰ، اور جو یتیم ہیں ان کے ساتھ بھی احسان کرو۔ یتیموں کے ساتھ احسان کرنا پھر کیا ہوا؟ اللہ کی کیا ہوا؟ عبادت۔ والمساکین، محتاجوں کے ساتھ احسان کرو، تو محتاجوں کے ساتھ احسان کرنا پھر کیا ہوا؟ اللہ کی عبادت۔ وجار ذی القربیٰ، اور قریب کے پڑوسی۔ قریب کے پڑوسیوں سے مراد یہ ہے کہ جو بالکل گھر کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، اور دور کے پڑوسی جو گھر سے 10-20 گھروں کے بعد والے ہوتے ہیں ان کو دور کے کہتے ہیں، یا دور رہتے ہیں کوئی عزیز و اقارب۔ تو ان کے ساتھ بھی اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ ان کے ساتھ احسان کرو، اور جو تمہارے ساتھ کام کرتے ہیں، جیسے فیکٹریوں میں بہت ساری لیبر کام کرتی ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے، ایک دوسرے کا حق ادا کرنا چاہیے، تکلیف نہیں دینی چاہیے، مدد کرنی چاہیے، غیبت نہیں کرنی چاہیے ایک دوسرے کی۔ ایک دوسرے کو کام کے اندر جس طرح مقابلے بازی ہوتی ہے نقصان پہنچانے کے لیے، اس کو ڈاج کرانے کے لیے، تو اس طرح کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، تاکہ ہم اپنے ساتھیوں کا حق بھی ادا کر دیں۔ وابن السبیل، کوئی مسافر اگر کوئی تکلیف میں ہے اس کی تکلیف کو دور کرنا، یہ بھی اللہ کی کیا ہوگی؟ عبادت ہوگی۔ وما ملکت ایمانکم، اور جو کچھ یعنی جو باندیاں ہیں یا غلام ہیں یا ملازم ہیں۔ اب چونکہ باندیاں اور غلام تو نہیں ہوتے، ملازم ہوتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں جو، تو مالکوں کو حکم ہے کہ وہ ان کے ساتھ نیک سلوک کریں، ان کا پورا حق ادا کریں، ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ رکھیں۔ اگر کوئی ورکر کام کاج کے دوران نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کو نماز کی اجازت دیں۔ اگر کوئی 5-10 منٹ لیٹ ہو جاتے ہیں تو نرمی کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو رزق میں اضافہ عطا کرے گا۔ اگر کوئی بندہ یہ اعمال کرے گا تو اس کو فوائد حاصل ہوں گے۔ کون سے فوائد حاصل ہوں گے؟ کیونکہ انسان کے اندر یہ جذبہ ہوتا ہے نا کہ مجھے یہ کرنے سے فائدہ کیا ہوگا۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان جو ہے حریص ہے، حرص ہوتا ہے انسان کے اندر۔ کوئی بھی عمل ہے، کوئی اللہ کا ولی بھی جو عمل کرتا ہے اس کے اندر بھی تو ایک حرص تو ہوتی ہے نا، اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ اللہ کی رضا، اگر کوئی اللہ کی رضا کے لیے بھی کرتا ہے تو وہ بھی تو حرص ہے نا جی۔ تو یہ کچھ حرصیں اچھی ہوتی ہیں، کچھ حرصیں اچھی ہوتی ہیں کہ اگر وہ کر بھی لے تو گناہ گار نہیں ہوتا۔ برائی کی حرص اچھی نہیں ہے، نیکی کی حرص اچھی ہے۔ نیکیوں یعنی زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کرے بندہ۔ مثلا ایک بندے نے 100 روپے خرچ کیا ہے تو اس کے مقابلے میں آ کے وہ اس کا دل چاہتا ہے کہ یار اس نے 100 خرچ کیا ہے تو میں 1000 خرچ کرتا ہوں، یہ نیکی کی حرص ہے۔ یہ اچھی حرص ہے کہ میں اللہ کی راہ میں 1000 خرچ کروں گا۔ اگر کوئی بندہ 1 روزہ رکھتا ہے نفلی تو وہ کہتا ہے میں یار 2 رکھوں گا یا 4 رکھوں گا۔ بہرحال نیکی کے اندر ایک دوسرے سے بڑھنے کے لیے حرص کرنا یہ جائز ہے، اور یہ اچھی حرص ہے، اور یہ ثواب ہے، اور اس پر اجر ہے،
اور جو برائی کے اندر حرص ہے، ایک دوسرے سے بڑھ بڑھ کر وہ گناہ کرتے ہیں، تو اس کے اندر پھر وہ نقصان ہی نقصان ہے۔ اللہ پاک ہمیں پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت کو سمجھ کر نیکی کے اندر سبقت لے جانے کی اور جذبہ حرص، یہ حرص یعنی یہ ہمارے اندر نیکی کو زیادہ کرنے کی حرص ہو کہ ہمارے نامہ اعمال کے اندر بھی نیکیاں زیادہ ہو جائیں، اور دوسرے ہمارے جو بھائی ہیں وہ بھی اسی طرح زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں اور اپنے ہمسایوں کا خاص خیال رکھیں۔ ایک حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کر کے اجازت چاہوں گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل امین میرے پاس پڑوسیوں کے حقوق کے حوالے سے اتنی زیادہ اللہ کی طرف سے تاکید لے کر آئے کہ مجھے گمان ہوا کہ یہ پڑوسی جو ہیں ان کو حق وراثت بھی مل جائے گا۔ آپ اندازہ کریں کہ کتنے تاکید ہے پڑوسیوں کے حقوق کے لیے۔ اس لیے جو اپنے ساتھ ہیں ان کو تکلیفوں سے اور شرارتوں سے جو بندہ بچاتا رہتا ہے وہ مومن ہے، اور جو بندہ جو اپنے ساتھیوں کو، دوستوں کو، قریب والے ہمسایوں کو شرارتوں کے ذریعے تنگ کرتا رہتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ اس کا مفہوم عرض کر دوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کامل مومن نہیں ہے۔ لفظ تو ہیں، 3 مرتبہ حضور نے قسم کھا کر وہ بات بتائی ہے، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، کہ وہ مومن نہیں ہے جس کے شر سے اس کا پڑوسی جو ہے وہ بچا ہوا نہیں ہے، پریشان رہتا ہے، تو وہ کامل مومن نہیں ہے تو مومن۔ اس کی تشریح ہے یہ۔ اب یہ کوئی حدیث پڑھے گا تو وہ تو یہی کہے گا وہ کافر ہو گیا، نہیں، کافر نہیں ہوتا۔ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہر بندے کو سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ رب العالمین اپنے پیارے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت کو سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔